السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں کافی پی رہا ہوں اور آپ کے ساتھ سیاسی گپ شپ لگاتا ہوں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک. آج سارا دن میں عدالت میں بزی تھا اور وہ کیس وغیرہ لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ میں سیاسی گپ شپ نہیں لگا سکا. بڑی اہم خبریں ہیں، بڑی مزے کی خبریں ہیں، ٹھیک ہے اور بڑی خوبصورت خبریں ہیں، تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ میں نے آج آپ کو صبح ہی بتا دیا تھا کہ آج کا دن بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو دن ہے نا، وہ اس لیے اہم ہے کہ حکومت کو چائنا کا ناکام دورہ کرنے کے بعد عمران خان نے جناب تہس نہس کر دیا ہے، اپنی ساری کابینوں کو بلا لیا ہے، غصے کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ ادھر سے بھی ان کو جوتیاں پڑی ہیں. تو میں نے تو اس دن ہی کہہ دیا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ایئرپورٹ پہ جب ان کو اسسٹنٹ کمشنر استقبال کرنے کے لیے آیا تو میں نے تو اسی وقت کہا تھا کہ عمران نے کہا جی واپس چلتے ہیں، تو اسد عمر نے کہا جی کہ واپس کدھر چلیے، ادھر کو ساڑی بڑی پاکستان بڑی عزت ہو رہی ہے، واپس چلیے، اتھے ہی رہو. وہ سچ ثابت ہوئی ہے. اور عمران خان نے جناب پارٹی رہنماؤں کو بڑا لعن طعن کیا ہے کہ جناب میں 4 دن کے لیے چائنا گیا ہوں اور پیچھے سارا تختہ ہی الٹنا شروع ہو گیا ہے. رانا ثناءاللہ کا ابھی بیان آیا ہے کہ جناب یہ 4 ووٹوں پہ جو حکومت کھڑی ہے نا، کسی وقت بھی اس کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے. بڑی اہم خبریں ہیں آج، بہت اہم خبریں ہیں، بڑی اہم ملاقاتیں ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں. فیصلے جو ڈرائنگ روموں میں فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ فیصلے ہو رہے ہیں. دیکھیں، آج میں ایم کیو ایم کی ملاقات ہے شہباز شریف صاحب سے، آج آصف علی زرداری کی ملاقات ہے چودھری شجاعت سے. ٹھیک ہے، آج کاف لیگ والے اور نون لیگ والوں کا آپس میں ہو رہا ہے. تو اس حالت میں کیا عمران خان کو نیند آنی چاہیے؟ نہیں، ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں. عمران خان کی نیندیں اڑ گئی ہیں، مکمل اڑ گئی ہیں. بھئی یہ حد نہیں ہو گئی کہ ایم کیو ایم نے خود رابطہ کیا ہے مسلم لیگ والوں سے اور کاف لیگ والوں سے، اور کہ سر جی ہوں کچھ کریے، اسی تے بالکل ہی جڑا نا وہ پیچھے رہ گئے ہیں، کریے کچھ. تو جناب علی، یہ آج کی جو خبریں ہیں نا، شام تک آپ مزید وضاحت آ جائے گی، اور یہ تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے. فیصلہ یہی ہو چکا ہے کہ جناب پنجاب بھی گیا اور مرکز بھی گیا، اور عمران خان کو میں نے جو صبح آپ کو بتایا تھا کہ وہ جاتے جاتے بھی بہت بڑا نقصان کر کے جا سکتا ہے. جاتے جاتے بھی، وہ کہتے ہیں نا، جاتے جاتے بھی برا کرنے والے، انصاف کے افتخار کو بھی نہ چھوڑا تو نے، اور جب بھی جاگے گی قوم تجھے رونا ہوگا، تجھے سولی چڑھنا ہوگا. یہ میری بڑی نظم ہے پرانی. تو آج جو اہم میٹنگز ہیں اس میں انڈر گراؤنڈ سارا کچھ طے ہو گیا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یار حد ہو گئی ہے. اتنی زیادہ کرپشن کر دینی میں آپ پہ ہی کرپٹ ہوئی، وہ ہے نا، کرپشن کر دینی میں آپ پہ ہی کرپٹ ہوئی. تو جناب یہ میٹنگز جو ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جاری ہیں، اور آج کا دن بڑا اہم ہے اس لحاظ سے. تو شہباز شریف صاحب نے آج پھر کہا ہے کہ جی ہمیں نواز شریف صاحب نے گرین سگنل دے دی ہے کہ اس کٹ پتلی حکومت کا دھڑم تختہ کرو اور اس کو فارغ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے بھی تھا لیکن اب دوبارہ اب تو فل ہو گیا نا. پہلے شہباز شریف صاحب نے پرسوں کہا تھا 5 تاریخ کو کہ جناب ہماری جو پارٹی میں 2 رائے ہیں، لیکن اب ہماری ایک رائے ہو گئی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ان کو بھی فارغ کیا جائے اور مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی ان کو فارغ کر دیا جائے. تو یہی فائنل طے ہوئے ہیں.
اور آج زرداری صاحب کا جو جیسے میں نے بتایا کہ وہ جی ڈنر پرویز لائی وغیرہ کر رہے ہیں، ان کے لیے ڈنر کر رہے ہیں، تو وہ اس میں شامل ہوں گے۔ اور اس کے بعد جناب ایم کیو ایم والوں کی بھی ملاقاتیں بھی ہیں، اور یہ طے ہو گیا ہے کہ جناب اس کو عمران کو اسی مہینے فارغ کیا جائے۔ اور عمران خان اپنے طور پہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ جناب میں عوام میں جاؤں گا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑ کے جانا چاہتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ بھی وہ جلسے کرنا چاہتا ہے مقابلے پہ آ کے نا۔ یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ نواز شریف کا اس نے کیا نا مذاق کیا کہ مجھے کیوں نکالا، تو اس نے کہا اگر مجھے نکالا، اس نے بھی یہی کہا ہے نا۔ اب اس کا مذاق ہو رہا ہے کہ جی اگر مجھے نکالا تو میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں، یعنی کہ میں پاگل ہو جاؤں گا، پاگل۔ تو پاگل کے لیے آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے، اس کے 14 ٹیکے بھی لگانے پڑتے ہیں اور سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ حالات بالکل سازگار ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کا میں نے آپ کو صبح جو بتایا ہے نا کہ یہ جناب اتنا خطرناک بندہ ہے عمران خان، خطرناک اس سینس میں، چبل خطرناک ہے۔ یہ میں دوسرا خطرناک نہیں کہتا، سب سے پاپولر پارٹی جو ہے اس وقت پاکستان میں وہ مسلم لیگ نون ہے، پہلے بھی مسلم لیگ نون تھی، اس کو تو سیٹیں ملی ہی نہیں تھی۔ آج یہ اپنے وہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ جناب ہماری پارٹی سب سے پاپولر ہے۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ پاپولر پارٹی نون لیگ ہے، پہلے دن سے ہی نون ہے، نون لوگوں کے دلوں میں ہے، نون نے کام کیے ہیں، اپنے کام کی بنیاد پہ ہے۔ اس لیے تو نواز شریف چاہتا ہے کہ میں کسی سہارے کے بغیر جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اس کی اب گیدڑ بھبکیاں ہیں۔ مریم نواز کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ جناب وہ پنجاب کے ضلعوں میں جائیں اور وہاں جلسے کریں، جلوس کریں، سارا کچھ کریں، اور عوام کے لیے جو ہے نا وہ کچھ کریں۔ اور شہباز شریف صاحب کو اللہ تعالی ہمت دے، ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈٹے رہیں، جس طرح کا انہوں نے یہ پچھلے ہفتے سے یہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں، ڈٹے رہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ جناب مجھے پورا اعتماد میں لیا گیا ہے زرداری سے ملاقات کرنے سے پہلے، اور اس میں کوئی آج انہوں نے میاں والی میں جا کے یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اعتماد میں ہوں، اور مجھ سے شہباز شریف نے ساری باتیں کی ہیں، پہلے بھی کی ہیں، اور آج پھر ان کی ملاقات ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اور دوسرا جو علی امین گنڈا پوری ہے، اس کو 50,000 روپے جرمانہ ہوا ہے، استعفیٰ بنتا ہے جی، سیدھا سیدھا استعفیٰ۔ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو اور ان سب کو، کوئی اس کے کسی آرڈر کی یہ پرواہ نہیں کرتے۔ اور اس کا بھائی نااہل ہو گیا ہے، تحصیل ناظم تھا، تو اب وہاں پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے وہ جیتے گی، کیونکہ وہ حلقہ ہی ان کا ہے۔ یہ پہلے بھی غنڈہ گردی سے جیتا ہے، امین غنڈہ گردی، امین غنڈہ پوری، گنڈا پوری نہیں، غنڈہ پوری۔ یہ سارے اس نے اکٹھے ہی ایسے بندے کیے ہیں جو غنڈے ہیں سارے، یہ سارے غنڈے ہیں۔ اور کس نے کہا ہے جی کہ جو فواد چودھری ہے نا وہ اب شاید مولانا جماعت اسلامی میں چلا جائے گا۔ جماعت اسلامی میں جانے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو شیخ رشید ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اور ادھر ہی وہ جائے گا۔ یہ سارے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو عمران کا دل سے شکر گزار ہو یا خواہش مند ہو۔ بھئی سب کو تو اس نے چپڑاسی اور کیا کیا سنائی ہوئی ہے۔ کون بندہ ایم کیو ایم والے کو دل سے اس کے ساتھ ہے؟ نانا یہ چھتری اٹھائیں نا، یہ جو چھتری ہے، جیسے یہ چھتری پڑی ہے، یہ چھتری ان کے سر سے اٹھائیں، 24 گھنٹے میں گر جائیں گے۔ شاید خاقان عباسی نے آج یہی کہا ہے کہ 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے۔ تو جناب علی امین گنڈا پوری بھی فارغ، عمر گنڈا پوری بھی فارغ، اور آج ڈنر پہ ملاقات میں کافی چیزیں طے ہو جائیں گی۔ اور اب ایم کیو ایم والوں نے بھی اور کاف لیگ والوں نے کہہ دیا جی بس ملاقات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد گل بات نہیں چیف صاحب، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا جی ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اور سر سے گزرا ہی چلا جاتا ہے وہ پانی کی طرح،
جانتا بھی ہے کہ برداشت کی حد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔